یہ اسٹیج پر شورائے کرام بھی موجود ہیں، مقررین حضرات بھی موجود ہیں. اگر شورا حضرات پورا مجمع لوٹ لے، آپ کے پورے جیب کو خالی کروا لے، 1 روپے بھی آپ کی جیب میں نہ بچے، تو مولانا صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر یہ پورا مجمع لوٹ لے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک شاعر خوب اچھی نعت پڑھ رہا ہے، خوب نذرانہ مل رہا ہے، تو دوسرے شاعر کو تکلیف ہونے لگے. انسان کی فطرت ہے نا. اگر ایک مقرر پر زیادہ نعرہ لگ رہا ہو، خوب لوگ نعرہ لگا رہے ہو، تو دوسرے مقرر کو وظیفہ یاد کرنا کمپلسری پڑ جاتا ہے. یہ انسان کی نیچر میں بات ہوتی ہے. اگر آپ کے محلے کے ڈاکٹر صاحب ہے اور کوئی چوراہے پر ڈاکٹری کی دکان کھولے تو آپ کے محلے کے رہنے والے وکیل کو کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہوگا تو اسے بہت دقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ جس فن میں وہ ڈاکٹر کمال رکھتا ہے، جس فن میں یہ شاعر کمال رکھتے ہیں، جس فن میں یہ مقرر کمال رکھتے ہیں، اگر اسی مد مقابل کا کوئی مل جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انہی لوگوں میں بھیجا جو قوم انہی میں فن میں کمال رکھتی تھی، صلاحیت رکھتی تھی. میں مثال دینا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنی قوم میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عروج تھا جادوگروں کا. رات میں اعلان ہوتا ہے، صبح پورا میدان جادوگروں سے بھر جاتا ہے. اور آپ لوگ قریب آ جائیں. سامنے آ جائے، باقی لوگ سامنے آ جائیے. آج تصویر نہیں ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں گئے، جن لوگوں میں ان کا نزول ہوا، وہ قوم جادوگر میں بہت بہار رکھی تھی. ہمیں آج ہمارے یہاں اگر 1 سال پہلے اعلان ہو کہ الہ آباد ضلع میں جادوگروں کو بلوایا جا رہا ہے، میرے خیال سے سال بھر اعلان کرنے کے بعد 1-2 جادوگر کہیں کے آ جائے تو آ جائے، ورنہ وہ بھی بڑا مشکل ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جادوگر کا کتنا عروج تھا کہ رات کو اعلان ہوتا ہے، صبح پورا میدان جادوگروں سے بھر جاتا ہے. اب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کوئی معجزہ دکھائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں بھائی، پہلے آپ شروع کریے. ان لوگوں نے رسی جو ہے پورے میدان میں پھینک دیا، وہ رسی صاف بن جاتی ہے، صاف بن کر پورے میدان میں گھومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ پورا میدان صاف سے بھر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں اور حیرت کی تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال عصایا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی فیہا مآرب اخری. اے اللہ میرے پاس ایک عصا ہے، میرے پاس ایک لاٹھی ہے، میرے پاس ایک ڈنڈا ہے جسے میں بکریوں کے لیے پسی توڑتا ہوں، جسے میں آرام کرنے کے لیے اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، اور یہ میرے لاٹھی اور بھی بہت سے کام آتی ہے. اللہ نے کہا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین میں ڈال دیا. جیسے ہی عصا زمین میں پہنچا صاف بن جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو، اسٹک کو، ڈنڈا کو، چھری کو زمین میں ڈالا تھا، وہ صاف بن جاتا ہے اور چھوٹے بڑے سانپوں نکل کر بیٹھ جاتا ہے. دیکھا آپ نے جس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
مہارت رکھی تھی، اسی فن کا موجودہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جب قوم نے دیکھا ارے ہم تو اس فن میں کامل تھے، یہ تو ہم سے بڑا کامل نکلا، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو خدا کا خاص بندہ ہے۔ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں نازل ہوئے وہ لوگ ڈاکٹری میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وہ لوگ آج یہودی جو ہے ڈاکٹری لائن میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس نادمزاد اندھے کا کوئی علاج نہیں تھا، ان کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جو علاج وہ زندگی رہتے ہوئے کار آتا، مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ مر گیا کوئی علاج نہیں، زندہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، زندہ ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پاور ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سنو، میں ٹیبلٹ کھلا کر نہیں، میں معجون کھلا کر نہیں، میں سیرپ کھلا کر نہیں، میں دوا کھلا کر نہیں، سنو اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی شکتی دی ہے، اللہ نے مجھے اتنا طاقت دیا ہے، اگر میں مردے کو چھو لوں گا تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو ٹچ کیا، وہ مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے کو ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کی قوم نے دیکھا ارے اس فن میں ہم تو کامل تھے، یہ تو ہم سے بڑا کامل نکلا، تب یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدموں میں گر جاتے ہیں۔ جب گر جاتے ہیں تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں خدا کے قریب لے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں جاتے ہیں وہاں سے لوگ مورتی بناتے ہیں، یعنی وہ لوگ پتھر تراش ہر انسانی کام نہیں کر سکتا ہے، تو ان کو اپنے کام پر بڑا ناز تھا کہ ہم لوگ مورتی بنا لیتے ہیں، ہم لوگ پتھر میں ڈیزائن بنا لیتے ہیں، ہم لوگ پتھر میں دوسرے کی شکل اتار لیتے ہیں، ہم لوگ پتھر میں جو ہے کلاکاری ہمارے پاس ہے، ہم اچھا سے اچھا چتر بنا لیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنے قوم میں گئے اور قوم کے لوگوں سے کہا سنو تمہیں یہ پاور ہے کہ تم کچھ بھی بنا سکتے ہو، سنو اب تم اسی مردے سے بے جان مورتیوں سے بے جان پتھروں کو تلاش کر دن رات کھود کر دیا کرتے ہو، ارے میں اگر اشارہ کر دوں گا تو اسی پتھر سے زندہ اونٹ نکل آئے گا جسے تم پوری زندگی اسے تلاش رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، پتھر سے ایک اونٹ نکل آتا ہے۔ جب ان کی قوم نے دیکھا ارے اس فن میں ہم تو کامل تھے، یہ تو ہم سے بڑا کامل نکلا، تب کے تب حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی سب سے پہلے اپنی قوم میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آیت کی تفسیر مکمل ہوئی، ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کی نشانی دکھا کر ہمارے دل میں ایمان پیدا کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان پیدا کرتے ہیں۔ جب قوم ایمان والی ہو گئی، اس کا خدا پہ یقین ہو گیا، وہ خدا پہ کانفیڈنس ہو گیا، خدا پہ بھروسہ کرنے لگی، یہ دنیا ایسے نہیں چل رہی ہے بلکہ اس دنیا کو چلانے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیا۔ یہ دنیا نہیں بنی ہے بلکہ یہ دنیا کا بنانے والا ہے۔ تو نبی اپنے قوم کے لوگوں میں جا کر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے آیت کیا چیز ہے؟ اللہ کی نشانیوں کو دکھاتے ہیں۔ دوسری نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ جس قوم میں گئے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی صفائی کرتے ہیں۔ ہمیں آج کل لوگوں نے تزکیہ کو خانقاہ والوں کے نظر کر دیا ہے،
ہر جگہ ریزرویشن پہ اور چھت پر لڑائی چل رہی ہے کہ یہ ریزرویشن ہم کو ملے ہم کو ملے. یہاں زبردستی ریزرویشن خانقاہ والوں کو دیا جا رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے. سنو, ہمارا نبی ہمیں پاک کرنے آیا تھا. عالم ہے خود کو پاک کرے, جاہل ہے خود کو پاک کرے, پیر ہے خود کو پاک کرے, مرید ہے خود کو پاک کرے. ہمارا نبی ہمیں پاک کرنے آیا تھا کہ یہ خانقاہ والوں کی ذمہ داری نہیں. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی.